عید گزر گئی، رمضان گزر گیا اور پورا رمضان المبارک یہی بحث ہو رہی تھی کہ جی اب عید کے بعد کیا ہوگا۔ اور وہ بحث اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ خود اپوزیشن نے کہا کہ ہم عید کے بعد اب سڑکوں پر ہوں گے اور سڑکیں ہوں گی اور ہم ہوں گے۔ تو اب چونکہ عید گزر گئی ہے بہرحال، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کس اتحاد کے ساتھ اور کس مشن کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اکتوبر 2024 میں جو احتجاج ہوا تھا اور 26 نومبر 2024 کا جو فائنل کال تھی، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر وہ ناکام ہو گئے تو اپوزیشن اگر دوبارہ سڑکوں پر آئے گی تو یہ پھر ناکام ہوگی۔ اپوزیشن سے مراد بنیادی طور پر تحریک انصاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اپنی قوم کو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ بالکل فارغ قوم ہے، یہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ ڈر جاتی ہے، یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ لیٹ جاتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری قوم نے تاریخ رقم کی ہے۔ میری قوم نے 8 فروری کو ریاست کی پوری طاقت کے خلاف کھڑے ہو کر پولنگ سٹیشنز ڈھونڈ ڈھونڈ کے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، لوگ صبح گھر سے نکلے ہوں گے کہ بھئی پولنگ سٹیشن ڈھونڈیں گے اپنا، انٹرنیٹ بند کر دیا، رابطے بند ہو گئے لوگوں کے درمیان۔ اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا۔ انتخابی نشان نہیں پتا تھا، کہیں لوٹا، کہیں جوتا، کہیں کھسا، کہیں حکا، کہیں بینگن، کہیں لڈو۔ لوگوں نے ان انتخابی نشانوں کو ڈھونڈا کہ کون سا ایسا انتخابی نشان ہے جو پاکستان کے قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا۔ اس کے علاوہ جو جبر کی کہانی ہے 3 سال کی، وہ بھی انتہائی ہولناک ہے، انتہائی ہولناک۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رین آف ٹیرر اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خوف اور دہشت کا دور ہے یہ۔ اس کے باوجود لوگ ڈرے نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات کہیں لوگ پیچھے ہٹے، لیکن مجموعی طور پر قوم کھڑی ہے۔ تو میں اپنی قوم کی ہمت، ان کی جرت، ان کی استقامت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں اگر کوئی یہ بات کرے کہ نہیں جی یہ لوگ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ نہیں، ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں اگر کہ یہ لوگ کیا اسلحہ اٹھا لیں؟ کیا قوم جو ہے وہ گوریلا وارفیئر شروع کر دے؟ وہی صرف علامت نہیں ہوتی قوم کے کھڑے ہونے کی۔ قوم کے کھڑے ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ قوم کا شعور کھڑا ہو جائے، قوم کا شعور جاگ جائے۔ اور شعور جاگ گیا، شعور نے پہچان کر دی کہ کھوٹے اور کھرے میں پہچان کس طرح کرنی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن باہر نکلتی ہے اور منظم طریقے سے باہر نکلتی ہے، کسی آپ کہہ لیں منصوبہ بندی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، حکمت کے ساتھ باہر نکلتی ہے، تو آپ یاد کریں گے 26 نومبر اور 4 اکتوبر لوگ بھول جائیں گے اس کو، اور ایسا جم غفیر اٹھے گا۔ اس کے علاوہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو حالات رمضان المبارک کے دوسرے عشرے سے خراب ہونا شروع ہوئے تھے، اور مہرنگ بلوچ کی گرفتاری، پھر سمی دین بلوچ کی گرفتاری، پھر کوئٹہ میں آپریشن جس طرح کیا گیا، لوگ بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، ان کو وہاں کس طرح منتشر کیا گیا، عورتوں کو کیسے اٹھا کے اندر پھینکا گیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اب ایک تو ہے سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی، ایک ہے معاشرے کے اندر مختلف پریشر گروپس یا معاشرے کے اندر مختلف جو ایکٹیوسٹ گروپس ہوتے ہیں۔ ریاست نے ان سب کو اپوزیشن کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اب اپوزیشن صرف نہیں باہر نکلے گی، عین ممکن ہے وکیل بھی ان کے ساتھ باہر نکل پڑے، کیونکہ وکیل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ پچھلے 5 مہینے سے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انصاف کا تماشا لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو وکلا کے اندر شدید مایوسی ہے، اور وکلا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ نظام تو اگلا کم از کم 2 سال یہ اور 5 سال یہ نظام کم از کم 7 سال اس طرح رہنا ہے۔ 7 سال، اس 7 سال کی یہ جو خوف کی پرچھائی ہے 7 سال کی، اس کو کوئی بھی اس ملک میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپوزیشن کے ساتھ وکلا تنظیمیں کھڑی ہو سکتی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، پی ٹی ایم، اس طرح کے وہ معاشرے کے جو غیر سیاسی پریشر گروپس ہیں، اور صحافی۔ پیکا قانون کا آپ دیکھ لیں، ہم دہائی دیتے رہے جب یہ پیکا قانون آیا کہ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں آپ، لیکن انہوں نے چونکہ ٹھان رکھی تھی، انہوں نے کرنا تھا، اس حکومت کو پیچھے سے ان کے اوپر دباؤ تھا، انہوں نے منظور کیا، اور پیکا کا آپ نے دیکھ لیں، فرحان ملک ہمارے صحافی، رمضان المبارک کے تقدس کا خیال تک نہیں رکھا گیا۔
اس کے علاوہ وحید مراد کو اٹھا لیا، احمد درانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا، تو پیکا کا جو استعمال ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ صحافی جو ہیں وہ بھی اس احتجاج کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا احتجاج ہوگا جو احتجاج آپ اگر سوویت یونین کے خلاف جب مشرقی یورپ میں احتجاج ہوا کرتا تھا، جو سوویت ریاستیں تھیں سوویت یونین کے ماتحت مشرقی یورپ کی، جو جب ان کے ہاں کمیونزم اور کمیونسٹ رجیمز کے خلاف احتجاج ہوتا تھا تو وہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں کرتی تھی۔ ابھی سربیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہاں کی حکومت کے خلاف عید سے پہلے ہوتا رہا، اس احتجاج میں وہاں کی سائنٹسٹ تنظیمیں کھڑی ہو گئیں۔ اب سائنسدانوں کو کیا لینا دینا بھائی، وہ تو لیبارٹریز میں بیٹھ کے کاغذ پھیلا کے اپنی جو ہے وہ تخلیقات کر رہے ہیں، سائنٹسٹ کھڑے ہو گئے اس احتجاج میں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج اب ایک ایسا احتجاج ہوگا جو ہمہ جہت احتجاج کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی حکومت نے عید سے پہلے کہ جی ہم بلاول بھٹو کو مینڈیٹ دیتے ہیں، بلکہ شاید بلاول نے ہی پیشکش کی تھی کہ میں بات کرتا ہوں ان سے۔ تو حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، آپ ہمارے اتحادی ہیں، اگر عمران خان اور ان کی پارٹی آپ کے ساتھ بات کرتی ہے تو آپ کر لیں۔ عید تک آپ نے دیکھا کہ کوئی اس میں کامیابی ہو نہیں سکی، بلاول نے کوئی باضابطہ طور پہ کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی دیکھیں بلاول خود پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے۔ کراچی میں کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ایسی ہیں، ایم کیو ایم تو خیر ایم کیو ایم نے تو اندھیر نگری مچا دی تھی نا، وہ تو سرخ آندھی کی طرح چلی ایم کیو ایم کراچی میں، اس نے تو ایسے ہی لوٹی پی ٹی آئی کی سیٹیں۔ خود پیپلز پارٹی کی 3 سے 4 سیٹیں ایسی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی سے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں۔ پھر یہ جو آئینی عہدے لے کے بیٹھ گئے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ تو ان کا حق نہیں تھا۔ اگر آپ جائیں 8 فروری 2024 کے اصل مینڈیٹ پہ، اس مینڈیٹ میں تو 2/3 اکثریت عمران خان کی تھی۔ 2/3 اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ آج چیئرمین سینٹ عمران خان کا ہونا چاہیے تھا۔ سینٹ کا الیکشن آپ نہیں ہونے دے رہے، سینٹ ادھوری ہے اس وقت، قومی اسمبلی ادھوری ہے، ریزرو سیٹیں آپ دے نہیں رہے، پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، 13 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ نے ریزرو سیٹیں تک نہیں دی ہیں، پارلیمنٹ نامکمل ہے۔ صدر کیسے منتخب ہو سکتا تھا اگر 2/3 اکثریت عمران خان کے پاس ہوتی؟ یہ گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے جو آج پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ تو عمران خان کے ہونے تھے۔ تو پیپلز پارٹی نے ایک ٹھیک ٹھاک چک مارا ہے عمران خان کے مینڈیٹ کو، یہ سارا چک نون لیگ نے نہیں مارا، پیپلز پارٹی نے بھی بڑا حصہ لیا اس میں سے۔ تو اب پیپلز پارٹی اگر بات کرتی ہے، بلاول عمران خان سے بات کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید عمران خان ان کی بات میں آئے۔ ایک دوسری بات یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی نے، آپ کو یاد ہوگا، سینیٹر اعجاز چودھری کے 2 دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے، 2 دفعہ، دونوں دفعہ ریاست نے چیئرمین سینٹ جو کہ قائم مقام صدر ہوتا ہے اس کے پروڈکشن آرڈر کو جوتے کی نوک پہ رکھا، ٹھوکر مار دی۔ تو جو پیپلز پارٹی اپنے پروڈکشن آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، اور پھر چیئرمین سینٹ کو یوسف رضا گیلانی کو وہ معاملہ پریولیج کمیٹی کو بھیجنا پڑا۔ پریولیج کمیٹی کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاج حیدر پیپلز پارٹی کے سینیٹر، آج تک وہ پریولیج کمیٹی ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکی جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی۔ تو جو پیپلز پارٹی اپنے اتنے سے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی اس موجودہ نظام میں، کیا وہ پیپلز پارٹی عمران خان کو گارنٹیاں دے سکتی ہے کہ تمہارے خلاف فسائیت اب نہیں ہوگی، تمہارا مینڈیٹ واپس ہوگا اگر چوری کیا گیا ہے، تمہارے جعلی مقدمات ختم ہوں گے، تمہیں آزاد فضا میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ تو بہت بڑی گارنٹیز ہیں، بہت بڑی گارنٹیز ہیں۔ یہ وہ گارنٹیز ہیں جو ریاست سب کچھ تل پٹ کر دے گی، یہ گارنٹیز نہیں دے سکتی۔ تو مجھے 100 نہیں، میں 1000% یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھی اگر مذاکرات کرنے کی کوشش کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جب تک ریاست یہ طے نہیں کرے گی کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس کو انصاف دینا ہے، بلاول آ جائے کیا، کوئی ٹرمپ بھی کود کے آ جائے تو پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔